أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. اقرأ باسم ربك الذي خلق. خلق الإنسان من علق. اقرأ وربك الأكرم. الذي علم بالقلم. علم الإنسان ما لم يعلم. الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسولہ الکریم والعاقبۃ للمتقین. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اللہم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما. رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. حضرت ابو ایوب الانصاری روایت کرتے ہیں کہ ایک دفعہ ایک بدو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آتا ہے اور وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال کرتا ہے کہ مجھے کوئی ایسا عمل بتاؤ کہ جو مجھے جنت کے قریب لے جائے گا اور مجھے جہنم سے دور رکھے گا. نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنے صحابہ کے ساتھ ساتھیوں کے ساتھ بیٹھے تھے. انہوں نے ان کی طرف دیکھا اور اس شخص سے کہا کہ اپنا سوال دہراؤ. اس نے کہا کہ مجھے کوئی عمل بتاؤ کہ جو مجھے جنت کے قریب لے جائے گا اور دوزخ سے دور کرے گا. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس شخص کو یہ جواب دیا کہ تم کو وہ عمل جنت میں لے جائے گا کہ تم اللہ کے سوا کسی اور کی عبادت نہ کرنا اور نماز قائم کرنا، زکوٰۃ دینا اور رشتہ داری نبھانا. اس شخص نے کہا کہ میں اس سے نہ زیادہ کروں گا نہ اس سے کم، مطلب جتنا آپ نے مجھے بتایا ہے میں اتنا ہی کروں گا. اور جب وہ شخص چلا گیا تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ اگر if he is true to his words، مطلب اگر اس نے وہی کیا جو اسے بتایا گیا تو پھر اس کے لیے جنت ہے. ایسی ہی حدیث حضرت ابو ہریرہ بھی روایت کر چکی ہے اور حضرت طلحہ بن عبید اللہ بھی اس حدیث کی روایت کر چکے ہیں. جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث تھی وہ صرف ایک صحابہ نہیں سنتے تھے، بہت سے صحابہ تھے کہ انہوں نے ایک سے زیادہ صحابہ نے حدیث کی روایت کی ہے. تو اس حدیث سے یہ معلوم ہوتا ہے کہ اسلام کے فرائض جو ہے، دا پلرز آف اسلام، کے اللہ کے سوا کسی اور کی عبادت نہیں کرنا، نماز قائم کرنا، زکوٰۃ دینا، رشتہ داری نبھانا، یہ چیزیں مسلمان کو کہاں لے جائے گی؟ جنت میں لے جائے گی اور ان کو جہنم سے دور رکھے گی. اللہ سے دعا ہے کہ وہ ہمیں اسلام کے پلرز، اسلام کے ارکان کو پر چلنے کی پوری توفیق دے. آج کا سبق ہم شروع کرتے ہیں آیت نمبر 72 سے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. وقالت طائفة من اہل الکتاب آمنوا بالذی انزل علی الذین آمنوا وجہ النہار واکفروہ آخرہ لعلہم یرجعون. وقالت اور کہا، طائفة ایک جماعت نے، اور ایک جماعت نے کہا کون سی جماعت نے؟ من اہل الکتاب، اہل کتاب میں سے ایک جماعت نے کہا، آمینو، تم مان لو، تم ایمان لاؤ. یہ ایک حکم ہے، اٹس اے کمانڈ. آمینو، تم ایمان لاؤ، بالذی، اس جو کچھ، انزل، نازل کیا گیا، علی، پر، الذین آمنو، کہ جو لوگ ایمان لائے ہیں. اہل کتاب کے ایک گروہ نے کہا، کس سے کہا؟ انہی کے لوگوں سے کہا کہ تم ایمان لاؤ. کس پر ایمان لاؤ؟ مسلمانوں پر، جو لوگ ایمان لائے ہیں، مطلب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر اور مسلمانوں پر ایمان لاؤ. جو کچھ مسلمانوں پر نازل کیا ہے اس پر تم ایمان لاؤ. اور کب ایمان لاؤ؟ وجہ النہار، دن کے ایک حصے میں، دن کے اول حصے میں اس کو مان لو، اس پر ایمان لاؤ، اس کی تصدیق کرو. وَكُفُرُوا، اور پھر اس کا کفر کرو، اس کا انکار کرو. کس کا؟ اب جو تم ایمان لائے ہو صبح میں، اب اس کو شام کے وقت کیا ہے، اس سے پھر جاؤ، اس کا انکار کرو. کب انکار کرو؟ آخرہ، اس کے آخری حصے میں، دن کے ایک وقت میں اس پر ایمان لاؤ
اور اس کے آخری حصے میں اس کے ایک حصے میں اسی چیز کو کیا کرو، اس پر کفر کرو، اس کو انکار کرو. لعلہم یرجعون، شاید کہ وہ پھر جائے. ہم البقرہ سے ہی پڑھتے آئے کہ جو یہود تھے اہل کتاب میں، ان کا یہ رویہ یہ تھا. اور اس کے پہلے جو آیت ہم نے پڑھے، اس آیت میں بھی اللہ نے یہ بتایا کہ ان کا آبجیکٹو، جو اہل کتاب ہے ان کا آبجیکٹو تھا کہ وہ مسلمانوں کے اندر کیا ہے، ان مسلمانوں کو وہ گمراہ کرے. ان کی ہر وقت یہ کوشش رہتی ہے کہ وہ کسی بھی طرح ایمان والوں کو ان کے دین سے ہٹا دے اور ان کو کسی ایسی چیز میں مشغول کر دے کہ ان کے اندر کسی قسم کے ڈاؤٹس کریٹ کرے، شک پیدا کرے تاکہ وہ اپنے دین سے پھر جائے. اور اس کی ایک آیت پہلے اللہ نے فرمایا کہ یا اہل الکتابی، کہ اے اہل کتاب، لِمَ تَکْفُرُونَ بِآیَاتِ اللَّهِ، کہ تم اللہ کی آیتوں کا انکار کیوں کرتے ہو، کفر کیوں کرتے ہو. وَأَنْتُمْ تَشْهَدُونَ، جبکہ تم اس بات کی گواہی دیتے ہو، جبکہ تم جانتے ہو کہ یہ کتاب اللہ کی طرف سے نازل کی ہوئی ہے، یہ کتاب حق پر ہے. اور یا اہل کتاب لِمَ تَلْبِسُونَ الْحَقَّ بِالْبَاطِلِ وَتَكْتُمُونَ الْحَقَّ وَأَنْتُمْ تَعْلَمُونَ. یہ ان کا رویہ تھا، یہ ان کا عمل تھا کہ وہ جو حق تھا اس کا انکار کرتے تھے، اس کا کفر کرتے تھے، اور وہ حق کو کیا ہے، حق کو باطل سے ملاتے تھے، اور جو حق ان کی کتاب میں بیان کیا تھا وَتَكْتُمُونَ الْحَقَّ وَأَنْتُمْ تَعْلَمُونَ، حق کو چھپاتے تھے حالانکہ وہ سب کچھ جانتے تھے. یہ ان کا قول تھا، یہ ان کا رویہ تھا. اور اس قول کی جو عملی شکل تھی اس طرح تھی کہ وہ صبح کے وقت ایمان لاتے تھے، جو کچھ نازل کیا گیا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو جو دیا گیا تھا اس پر ایمان لاتے تھے، اور پھر اسی بات سے کیا ہے شام کے وقت پھر جاتے تھے. یہ ان کی ایک قسم کی سازش تھی، اور یہ ان کا عملی طریقہ تھا. اس رویے، اس بات پہ جو وہ کرتے تھے کہ اپنی باتوں سے وہ مسلمانوں کے دلوں میں شک پیدا کرتے تھے. اور عملی طریقہ اس کا کیا کرتے تھے، جو شک انہوں نے مسلمانوں کے دلوں میں پیدا کیا تھا اب اس کو کیسے ثابت کرے. تو وہ اس طرح کرتے تھے کہ وہ صبح کے وقت ایمان لاتے تھے تاکہ جو مسلمان ہے وہ سمجھے، ان کو یہ دکھائے کہ یہ تو مسلمان ہے، اور پھر وہ شام کے وقت پھر جائے. کیونکہ جو یہود تھے، جو اہل کتاب میں سے تھے، ان کو اللہ نے کیا ہے علم دیا تھا، کتاب کا علم دیا تھا. تو جو کمزور قسم کے مسلمان ہیں وہ یہ سوچیں گے کہ یہ تو ایمان لائے تھے صبح میں، اب کیا وجہ ہو گیا ہے کہ وہ اس دین سے، اس حق کے دین سے شام کے وقت پھر گئے ہے. تو جو کمزور مسلمان ہے وہ یہ سوچیں گے کہ یہ تو علم رکھتے ہیں کتاب کا، شاید انہوں نے کچھ ایسی بات اسلام کی کو جان لیا ہے کہ جو صحیح نہیں ہے، اور اس وجہ سے یہ اس حق سے پھر گئے ہیں، تاکہ ان کمزور مسلمانوں کو یہ یقین ہو جائے کہ نہیں، یہ تو مسلمان تھے، حقیقت میں یہ مسلمان تھے صبح میں، اور ان کی شام کے وقت اس دین سے، اس حق سے، اس بات سے پھرنے کا یہ وجہ ہے کہ انہوں نے they discovered some shortcomings in Islam، اور اس لیے وہ اپنے پرانے جو دین ہے اس دین کے اوپر پھر گئے. وہ کس طرح سے مسلمانوں سے حسد کرتے تھے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے حسد کرتے تھے کہ وہ نہیں چاہتے تھے کہ وہ اسلام کی طرف جائے. تو اپنے اس رویے سے، اپنے اس عمل سے وہ یہ ثبوت دینا چاہتے تھے کہ واقعی میں یہ دین جو ہے یہ حق کا دین نہیں ہے. یہود کے کچھ جو علماء تھے، وہ جو مدینہ کے آؤٹسکرٹس پر جو رہتے تھے، وہ باقاعدہ اپنے کچھ ایجنٹس کو بھیجا کرتے تھے. کہاں؟ مسلمانوں کے بیچ میں، اور ان سے یہ کہہ کر بھیجتے تھے کہ جاؤ ان کے بیچ، مسلمانوں کے بیچ، اور یہ اعلان کرو کہ ہم ایمان لائے، مطلب پبلکلی اناؤنس کہ تم ایمان لائے ہو. اور پھر اس شام کے وقت تم جاؤ اور پھر یہ بتاؤ کہ اب ہم اس دین سے پھر گئے ہیں. کیونکہ جو عربی قبائل تھے وہ جانتے تھے کہ یہ لوگ، یہ یہود، یہ اہل کتاب جو ہے، یہ ان کو اللہ نے کیا ہے، He had given knowledge to them، اور وہ کتاب کو وہ پہچانتے تھے، تو جو کچھ بھی وہ کہیں گے will be right. جیسے ایسی ہی ایک آیت ہم نے البقرہ کے بالکل شروع میں پڑھا تھا
کہ جب وہ وَإِذَا لَقُوا الَّذِينَ آمَنُوا قَالُوا آمَنَّا، جب وہ ایمان والے کے ساتھ رہتے ہیں تو وہ کیا کہتے ہیں کہ ہم ایمان لائے. وَإِذَا خَلَوْا إِلَىٰ شَيَاطِينِهِمْ، اور جب وہ اپنے شیاطین کے ساتھ رہتے ہیں قَالُوا إِنَّا مَعَكُمْ إِنَّمَا نَحْنُ مُسْتَهْزِئُونَ. تو اللہ فرماتا ہے اللہ یستہزئ بہم ویمدہم فی طغیانہم یعمہون، وہ سوچتا ہے کہ وہ اللہ کو دھوکہ دیتے ہیں ان کی ایسی چالوں سے، تو اللہ کو وہ دھوکہ نہیں دے سکتے ہیں. اللہ ان کی چال انہی پر ڈال دے گا، اور لوگوں کو ان کی حقیقت کے بارے میں کیا ہے معلوم کیا، اور اس قرآن کے ذریعے سے اللہ نے وہ ساری چیزیں واضح کر دی جو ان کے دل میں تھا. حقیقت میں وہ مسلمان کے دشمن نہیں ہے، ان کی دشمنی ہے اسلام کے خلاف. اور اس لیے ہم دیکھتے ہیں کہ یہ ان کے سارے جو طریقے ہیں دی اسکیمز، یہ صرف اس دور میں نہیں تھا جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم تھے، بلکہ ہر دور میں ہم دیکھتے ہیں کہ کس طرح سے وہ اسلام کو غلط ثابت کرنے کے لیے مسلمانوں کے بیچ میں شک پیدا کرتے ہیں، ان کو کسی کی طرح سے کیا ہے گمراہ کرنے کی کوشش کرتے ہیں. اور یہ جو رویہ تھا کہ جو ان کے علماء تھے وہ مسلمانوں کے بیچ ان کے ایجنٹس کو بھیجتے تھے، یہ صرف اس دور میں نہیں تھا. آج بھی ہم دیکھتے کہ جو ان کے اہل کتاب میں سے بہت سے ان کے پڑھے لکھے جو علماء ہیں، پروفیسرز، لیکچررز، تھنکرز، اسکالرز، رائٹرز، چاہے وہ جرنلسٹ ہو، ان کے نام بھی کیا ہے مسلمان جیسے ان کے نام رہتے ہیں، لیکن وہ خاص ایجنٹس ہے، دے امپلائڈ بائی دا اینیمیز آف اسلام. اور ان کا الٹیمیٹ گول، ان کا مقصد کیا ہے کہ وہ کسی بھی طرح سے اسلام کو کیا ہے ختم کرنا چاہتے ہیں، اس کو غلط ثابت کرنا چاہتے ہیں. اور ان کا سب سے بڑا ہتھیار کیا ہے؟ مسلمانوں کی جہالت. کیونکہ مسلمان جو ہے وہ اپنے دین سے واقف نہیں ہے، اپنی کتاب سے واقف نہیں ہے، اور اس لیے جب وہ ڈاؤٹس کریٹ کرتے ہیں، جب وہ شک پیدا کرتے ہیں، تو پھر وہ اس غلط فہمی کے شکار ہو جاتے ہیں. تو کتنا ضروری ہے کہ ہم اس کتاب کو پڑھیں، کیونکہ اللہ نے بالکل واضح کر دیا ہے کہ ان کی ساری چالیں کیا ہے، اور وہ کیوں اسلام کو غلط ثابت کرنا چاہتے ہیں. کیونکہ وہ جانتے ہیں کہ یہ دین جو ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو جو کتاب دی گئی تھی وہ حق ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس نبی کو جو آخری نبی کو بھیجا گیا تھا وہ حق ہے. وہ کتاب کا علم رکھتے ہیں، وہ حق کو جانتے ہیں، لیکن اس حق کو جاننے کے باوجود وہ خود اس حق سے دور رہتے ہیں اور دوسروں کو بھی اس حق سے دور رکھتے ہیں. وہ جانتے ہیں کہ اسلام دین الحق ہے، اور وہ نہیں چاہتے، they don't want that Islam should prosper. تو وہ اپنی بہت ساری چالوں کو کیا ہے مسلمانوں کے خلاف استعمال کرتے ہیں. ان کی دشمنی مسلمانوں سے زیادہ اسلام کے خلاف ہے، اور وہ اس بگاڑ کو کیا ہے دنیا میں اپنے جھوٹے کانسیپٹس، آئیڈیاز، ویلیوز کے ذریعے سے وہ اس دنیا میں بگاڑ پیدا کر چکے ہیں. اور وہ استعمال کس کو کرتے ہیں؟ ان مسلمانوں کو کہ جو اپنے دین کا علم نہیں رکھتے ہیں. اسلام کا ٹرو پکچر، دا کریکٹ پکچر آف اسلام دنیا کو کون دے گا؟ وہ تو اپنی کتاب میں بہت سی چینجز کر چکے ہیں، اور مسلمان جو ہے، جو کتاب ان کے پاس ہے جس میں کوئی تبدیلی نہیں ہے، جو ویسا ہی ہے جیسے اللہ نے نازل کیا ہے، ہم اس کتاب سے کیا ہے مسلمان غافل ہے. تو اگر ہم چاہتے ہیں کہ یہ سارے جو مسکنسیپشنز اسلام کے خلاف جو اس دنیا میں پیدا ہوئے ہیں، اس دنیا میں کریٹ ہوئے ہیں، اگر ہم ان مسکنسیپشنز کو دور کرنا چاہتے ہیں تو پھر اس کتاب کو ہمیں کیا ہے پڑھنا ہوگا، اس کتاب کو سمجھنا ہوگا، کیونکہ اس کتاب کے ذریعے سے ہی ہم ان ساری غلط فہمیوں کو دور کر سکتے ہیں. ہم کیسے پہچانیں گے کہ کوئی شخص واقعی میں مسلمان ہے یا نہیں؟ تو قرآن ایک کرائٹیریا ہے، ہمیں وہ کرائٹیریا دیتا ہے کہ جو شخص جو بات کہتا ہے پھر اس کا عمل بھی ویسا ہونا چاہیے. اگر اس کا عمل اس کے خلاف ہے، اس کی بات کے خلاف ہے، تو پھر وہ شخص کیا ہے؟ وہ تو منافق ہے. اور یہ ان کا برا عمل تھا کہ وہ دھوکہ دیتے تھے مسلمانوں کو، صبح میں ایمان لا کر اور شام میں اس سے پھر جاتے تھے. پھر آگے آیت میں اللہ فرماتا ہے وَلَا تُؤْمِنُوا إِلَّا لِمَنْ تَبِعَ دِينَكُمْ قُلْ إِنَّ الْهُدَى هُدَى اللَّهِ أَن يُؤْتَى أَحَدٌ مِثْلَ مَا أُوتِيتُمْ أَوْ يُحَاجُّوكُمْ عِنْدَ رَبِّكُمْ
قل ان الفضل بید اللہ یؤتیہ من یشاء واللہ واسع علیم. ولا اور نہ تؤمنو ایمان لاؤ، اور نہ تم ایمان لاؤ، الا سوائے لمن تبع دینکم، سوائے اس کی جو پیروی، سوائے اس کے جو پیروی کرے تمہارے دین کی. قل آپ کہہ دیجئے ان بے شک ان الہدا بے شک ہدایت خدا اللہ، ہدایت کیا ہے؟ اصل ہدایت وہ ہے جو اللہ کی ہدایت ہے. ان یؤتا کہ وہ دیا گیا، احد کسی کو، مثل ما اوتیتم اس جیسا کہ نہیں دیا گیا، او یحاجوکم یا وہ حجت کرے تم سے، عند ربکم تمہارے رب کے سامنے. قل کہہ دیجئے ان بے شک الفضل، فضل کیا ہے؟ بید اللہ، اللہ کے ہاتھ میں ہے. یؤتیہ وہ دیتا ہے، من یشاء جسے چاہتا ہے، کسے؟ ہدایت کو وہ جسے چاہتا ہے دیتا ہے. واللہ اور اللہ واسع علیم وسعت والا اور جاننے والا ہے. وہ کہتے ہیں کہ تم کسی کی بات نہ سنو نہ مانو سوائے اس کی کہ جو پیروی کرے تمہارے دین کی. اب کس طرح سے وہ حق سے لوگوں کو روکتے؟ وہ کہتے ہیں کہ تم کسی اور کی پیروی نہ کرو سوائے ہمارے دین کے، سوائے جو ہمیں دیا گیا. کس طرح سے البقرہ میں بھی ہم نے پڑھا کہ انہوں نے وہ جب ان سے کہا جاتا ہے کہ تم کتاب پر ایمان لاؤ، اس کتاب پر ایمان لاؤ، تو وہ کیا کہتے ہیں؟ ہمیں اس کتاب کی ضرورت نہیں ہے، ہمارے دل جو ہے اس دل پر غلاف چڑھ گیا ہے. وچ مینس یہ ابھی اور کوئی نئی بات ایکسیپٹ نہیں کرے گا. وی ہیو آل دا گائیڈنس، جو ہدایت ہے ہمارے پاس وہ کافی ہے، ہمیں اور کوئی نئی چیز کی، نئی ہدایت کی ضرورت نہیں ہے. اللہ یہاں پہ فرماتا ہے آپ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے کہہ دیجئے ان الہدا خدا اللہ، کہ بے شک ہدایت کیا ہے؟ ہدایت صرف اللہ کے ہاتھ میں ہے. ہم جانتے ہیں کہ اللہ نے قرآن میں یہ کہا ہے کہ جو تورات ہے اس میں بھی اللہ نے کیا ہے؟ ہدایت رکھی تھی. لیکن قرآن جو ہے اس کو الہدا کہا گیا ہے، which means the guidance, the ultimate guidance. اور اس کتاب کے آنے کے بعد اس ہدایت کو ماننا ہی ہدایت ہے، یہی اصل ہدایت ہے. تو وہ لوگوں سے کیا کہتے؟ وہ لوگوں سے کہتے کہ تم کسی اور چیز پہ، کسی اور کی اتباع نہیں کرنا سوائے جو ہمارے دین کی اتباع کرتے ہیں. اور وہ اس طرح سے لوگوں کو کیا ہے؟ وہ حق سے روکتے تھے. کیوں ایسا عمل کرتے تھے وہ؟ اللہ فرماتا ہے ان یؤتا احد مثل ما اوتیتم او یحاجوکم عند ربکم. اللہ فرماتا ہے کہ بے شک ہدایت تو اللہ کے ہاتھ میں ہے، کہ وہ جس کو چاہتا ہے وہ ہدایت کو دیتا ہے. یہود کے جو علماء تھے وہ لوگوں کو اس حق کی طرف آنے سے وہ روکتے تھے. وہ کہتے تھے کہ کیا تم اس بات، وہ جانتے تھے کہ یہ حق ہے، اور وہ یہ کہتے تھے کہ کیا تم اس بات کو، حق کو تسلیم کر لو گے کہ یہ سچ ہے، یہ حق ہے، یہ کتاب حق ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم حق ہے. اور اگر تم اس بات کو ایکسیپٹ کرو گے کہ یہ حق ہے تو پھر اس نبی کی اتباع بھی کرنا ہوگا. اور اتباع تو وہ نہیں کرتے تھے. تو یہ کہتے تھے کہ اگر ہم اس کتاب کو، اس بات کو حق مان لے تو نبی کی اتباع کرنا ہوگا، اور اتباع تو ہم نہیں کرتے ہیں. تو کیا تم اپنے خلاف خود گواہی دو گے اللہ کے نزدیک کہ تم نے حق کو جان لیا تھا، تم حق کو پہچان لیے تھے، تم خود اس حق کو تسلیم کر چکے تھے، پھر تم نے نبی کی اتباع کیوں نہیں کی؟ تو اس وجہ سے وہ لوگوں کو روکتے تھے کہ اگر تم اس حق کو مان لو گے تو اس کی نبی کی اتباع کرنا ہوگا. اور وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع نہیں کرتے تھے. اور یہ سارا عمل وہ کیوں کرتے تھے؟ کہ لوگوں خود اس حق سے رکے ہوئے تھے، وہ لوگوں کو اس حق کے راستے سے روکتے تھے، حالانکہ وہ جانتے تھے کہ یہ دین الحق ہے. اور اس کے باوجود، اس حق کو جاننے کے باوجود، وہ جانتے تھے کہ سب سے بہترین خیر کسی کو اللہ دیتا ہے، اور وہ ہوتا ہے کہ وہ اس کے بیچ نبی کو بھیجتا ہے. اور نبی کے ساتھ کیا ہے؟ وہ کتاب بھی بھیجتا ہے. اور ہر نبی کو ہم نے دیکھتے ہیں کہ اللہ نے کتاب دی تھی، اور اس آخری نبی کو اللہ نے جو کتاب دیا تھا، یہ آخری نبی اور یہ نبی جو کتاب لایا تھا وہ بنی اسرائیل میں سے نہیں تھا.
تو اس حسد کی وجہ سے وہ حق کو جاننے کے باوجود اس حق کو کیا ہے نہیں ایکسیپٹ کرتے تھے. انہوں نے سوچا کہ ان کا یہ خیال تھا کہ نبوت تو اب تک انہی کو مل رہی تھی، تو لہٰذا جو آخری جو نبوت ہے، وہ منصب ہے، وہ بنی اسرائیل کو کیوں نہیں ملی ہے؟ یہ آخری نبی جو ہے وہ اس بنی اسرائیل میں کیوں نہیں آیا؟ یہ کسی انسان یا کسی قوم یا کسی نیشن کے لیے نہیں ہے کہ وہ اس بات کو سلیکٹ کرے کہ اس بات کو پسند کرے کہ اللہ کس کے بیچ نبی بھیجے گا، اللہ کس قوم میں کون سے نبی کو بھیجے گا. از ناٹ فار ہیومن بینگس ٹو ڈیسائڈ. اللہ نبوت کا منصب اور جو لیڈرشپ کا منصب ہے وہ جسے چاہتا ہے اس کو عطا کرتا ہے، اور یہ اس کا فضل ہے. تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ کہہ دیجئے قل ان الفضل بید اللہ، کہ آپ کہہ دیجئے کہ بے شک فضل کیا ہے؟ اللہ کا ہے. یؤتی ہی، اور وہ جسے چاہتا ہے اس فضل کو دیتا ہے. من یشاء واللہ واسع علیم. اللہ نے جو تمام نبیوں کو بھیجا تھا اور رسولوں کو بھیجا تھا وہ کس کے اندر بھیجا تھا؟ بنی اسرائیل میں بھیجا تھا. اینڈ اللہ ہیڈ میڈ دیم لیڈرز آف ہیومینٹی. لیکن انہوں نے اس منصب کے ساتھ، اس سٹیٹس کے ساتھ انہوں نے کیا کیا تھا؟ البقرہ میں ہم نے پڑھا کہ اللہ نے انہیں کتنی فضیلت دی تھی، اور سب سے بڑی فضیلت کسی قوم کو ہوتی ہے کہ وہ ان کے بیچ نبی بھیجتا ہے. ایک نبی نہیں، تمام نبی کو اللہ نے اس بنی اسرائیل میں بھیجا تھا. لیکن ہم دیکھتے ہیں کہ وہ انہوں نے ان نبیوں کے ساتھ، ان کا رسولوں کے ساتھ ان کا کیا رویہ تھا، کیا معاملہ تھا. تو اللہ نے ان کو اس منصب سے کیا ہے؟ ہٹا دیا تھا، آف بینگ لیڈرز آف ہیومینٹی. اور پھر وہ منصب کو اللہ نے کیا کیا؟ مسلمانوں کو، اس امت مسلمان کو وہ منصب دیا تھا. تو جو نبوت کا جو منصب ہے، نو ون کین انہیرٹ دس تھنگ. یہ اللہ جسے چاہتا ہے اسے عطا کرتا ہے، اللہ جسے چاہتا ہے اسے دیتا ہے. اگر ہم یہ سوچتے ہیں کہ ہم اسلام کو انہیرٹ کرتے ہیں، صرف مسلمان گھر میں پیدا ہو کے ہم یہ سوچتے ہیں کہ ہم مسلمان ہیں اینڈ اللہ ول میک اس لیڈرز آف ہیومینٹی، تو یہ ہماری غلط فہمی ہے. اگر ہم نے اپنے منصب کو ادا نہیں کیا تو پھر اللہ ہم سے وہ منصب چھین لے گا، اور یہ منصب بینگ لیڈرز آف ہیومینٹی پھر وہ اللہ منصب کسی اور کو دے دے گا. اور اللہ اس بات پہ قدرت رکھتا ہے کہ اگر ہم اس کے دین کو غالب نہیں کریں گے، اگر ہم اسلام کو نافذ نہیں کریں گے، تو پھر وہ ہمیں ہٹا کے ایک ایسی قوم لائے گا جو اس کے دین کو کیا ہے؟ نافذ کرے گا. ہم عمل چاہے جو کر لے، یہ سوچے کہ اللہ ہمیں غالب کرے گا، تو اللہ ایسا نہیں کرے گا. اللہ ہدایت اسے دے گا جسے وہ چاہتا ہے. ہدایت، کل ہدایت، مکمل ہدایت صرف اللہ کے ہاتھ میں ہے. اور انلیس پیپل ایکسیپٹ دس ہدایہ، اور ہدایت صرف قرآن سے ہی مل سکتی ہے، اینڈ بائی نو ادر میتھڈ. ہمارے لیے اس آیت میں ایک اہم سبق ہے کہ ہم یہ اچھی طرح سے جان لیں کہ ہدایت صرف اللہ کی طرف سے ہے. ہم چاہے کسی کو کتنی نصیحت کرے، ہم قرآن کی تفسیر کرتے ہیں، لوگ سنتے ہیں، لیکن وہ ساری نصیحتیں، وہ ساری باتیں ان کے کان تک پہنچتی ہے. اور ضروری نہیں کہ وہ چیز سن کے وہ ہدایت پہ آتے. ہدایت انسان کو صرف اس وقت ملے گی کہ جب اللہ اس کے سینے کو کھول دے، جب اللہ اس کو ہدایت دے، اور اس نصیحت کو، اس بات کو، اس تعلیمات کو جو ان کے کانوں سے لے کر ان کے دل کے اندر اس کو اتارنا ہے، یہ صرف اور صرف اللہ کے ذمے ہے. اور یہ اس وقت ہوگا اور اس شخص کے لیے ہوگا جسے اللہ چاہے گا. ہم لوگوں کو کتاب کا علم دے سکتے ہیں، کتاب سکھا سکتے ہیں، نصیحتیں دے سکتے ہیں، ہم ان کو ہدایت نہیں دے سکتے ہیں. ہدایت صرف اللہ کے کن سے ہوگی. تو ہم اس بات کو جان لیں کہ ہدایت صرف اللہ کی ذمہ ہے، اور وہ ہدایت جسے چاہتا ہے اسے دیتا ہے. اور اللہ جاننے والا ہے کہ ہدایت کون چاہتا ہے، اور جو ہدایت کی طلب نہیں رکھتا ہے تو پھر اس کو ہدایت بھی نہیں ملتی ہے. اور ہدایت کی طلب کی دعا بھی اللہ سے کرے کہ وہ طلب بھی اللہ ہمارے دلوں میں ڈالے. تو پھر جب بندہ اللہ سے دعا کرتا ہے، ہدایت کی دعا کرتا ہے، تو پھر اللہ اس کی ذمہ لیتا ہے کہ پھر وہ اس بندے کو ہدایت کے راستے کی طرف لے جاتا ہے. ہم دن میں کتنے بار پڑھتے ہیں اہدنا الصراط المستقیم نماز میں کہ اللہ ہمیں سیدھے راستے کی ہدایت دکھا. اللہ تو ہمیں سیدھے راستے کی ہدایت بتاتا ہے، اور سیدھے راستے کی ہدایت کہاں ملے گی؟ اس قرآن سے ملے گی.
ہم اس قرآن نماز میں تو ہم پڑھتے ہیں اہدنا الصراط المستقیم، لیکن ہم اس سیدھے راستے کی ہدایت کی طرف نہیں آتے، ہم قرآن کی طرف نہیں آتے ہیں، ہم قرآن کو کبھی سیکھتے نہیں ہیں، اور پھر ہم چاہتے ہیں کہ ہمیں ہدایت ملے۔ یہ تو اللہ کا بہت بڑا فضل ہے کہ وہ جسے چاہتا ہے اسے ہدایت دیتا ہے۔ یختص برحمتہ من یشاء واللہ ذو الفضل العظیم۔ یختص وہ خاص کر لیتا ہے، کس کو خاص کر لیتا ہے؟ اپنی رحمت سے، برحمتہ اپنی رحمت سے وہ خاص کر لیتا ہے، من یشاء جسے چاہتا ہے، واللہ ذو الفضل العظیم اور اللہ بڑے فضل والا ہے۔ پہلے جو فضل تھا وہ کس کو ملتے آ رہا تھا اب تک؟ فضل سے مراد یہاں پر ہے اللہ کی طرف سے بھیجی ہوئی کتاب، اور کتاب کون لاتا ہے؟ نبی لاتا ہے، رسول لاتا ہے۔ تو اب تک یہ فضل کس سے مل رہا تھا؟ بنی اسرائیل کو مل رہا تھا۔ اب اللہ نے اس فضل کے لیے جو آخری نبی آنے والا تھا اور جو آخری کتاب لانے والا تھا، اس فضل کو اللہ نے بنی اسرائیل میں نہیں بلکہ امت مسلمان میں، کسی اور نیشن میں اللہ نے کیا ہے اس کو پسند کیا، یختص کو اس کو خاص کر لیا، اس کو سلیکٹ کر لیا، اور ان کو اس منصب سے کیوں ہٹا دیا، اس رحمت سے ان کو کیوں محروم کر دیا؟ کیونکہ ان کا جو عمل تھا کہ وہ اپنے عہدوں کو توڑتے تھے، وہ حق اور باطل کو ملاتے تھے، اپنی کتاب میں انہوں نے تحریف کر دی تھی اور کتاب کے احکام کو نہیں مانتے تھے، نبی کی بات کو جھٹلاتے تھے۔ ان سارے رویوں کی وجہ سے اللہ نے ان سے اس منصب کو کیا ہے چھین لیا تھا۔ اللہ جانتا ہے اپنے علم سے، اس کے وسیع علم سے، کہ اس رحمت کو کس امت پر دینا ہے۔ اور یہ رحمت بھی جو اللہ نے نازل کی تھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر، یہ رحمت کیسی تھی؟ یہ صرف اس وقت، اس دور، ان لوگوں کے لیے نہیں تھی۔ جو ہر نبی بھیجا گیا تھا وہ صرف اس امت کے لیے تھا۔ تو جو نبی کی تعلیمات بھی تھی، جو کتاب تھا، وہ ان کے لیے اس وقت ان کے لیے وہ چیز ہدایت تھا، اس وقت ان کے لیے وہ رحمت تھا۔ لیکن کتاب، یہ الکتاب، القرآن، یہ صرف اس وقت کے لیے نہیں بلکہ اس وقت سے لے کر رہتی دنیا تک یہ کیا ہے؟ یہ ہدایت کی کتاب ہے، یہ رحمت کی کتاب ہے۔ اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم صرف اس وقت یا اس دور کے لیے نہیں رحمت بنا کر بھیجے گئے تھے، نبی بنا کر بھیجے گئے تھے، بلکہ انٹل دی اینڈ آف ٹائمز وہ بنا کر بھیجے گئے تھے۔ اور اللہ کی جو رحمت اور اس کی فضل، اس کی there is no limit to his grace۔ اور اللہ نے اس امت مسلمان کو اس رحمت کے لیے خاص کر دیا، ان کو سلیکٹ کر لیا اس فضل کے لیے۔ اللہ نے اس نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو چنا کہ وہ اس امت کے لیے آخری نبی بنا کر بھیجے گئے، اور ہمیں اس امتی بنایا کہ ہم نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی امتی بنے۔ ہم کسی اور نبی کے دور میں بھی پیدا ہو سکتے تھے، لیکن یہ صرف اللہ کا فضل ہے کہ ہمیں اس امت میں اللہ نے پیدا کیا، اس امت، اور اس سے بڑا اور کوئی فضل نہیں ہے that he gave us the best messenger and the best book۔ یہ آخری نبی کو جو اللہ نے اس امت کے لیے بھیجا، وہ اس آخری نبی کے آنے کے بعد جو نبوت کا دور ہے وہ ختم ہو چکا ہے، نبوت ختم ہو گئی ہے، لیکن اور رسالت ختم ہو گئی ہے، لیکن جو مشن ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا، وہ مشن ختم نہیں ہوا ہے۔ وہ مشن جو اللہ نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو جس مشن کے لیے بھیجا تھا، وہ تو انٹل دی اینڈ آف ٹائمز، رہتی دنیا تک وہ مشن رہے گا۔ اور وہ مشن کیا ہے؟ ہمیں اللہ نے کیا ہے اس منصب کے لیے چنا ہے that we are leaders of humanity۔ اللہ نے ہمیں امت وسط بنایا ہے، تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اس مشن کو کیا کرنا ہے؟ کیری فارورڈ کرنا ہے۔ اور اگر ہم چاہتے ہیں کہ ہم اس مشن کو آگے بڑھائیں تو پھر اس کے لیے کیا کرنا ہوگا؟ اس کا فرسٹ سٹیپ ہے کہ ہم اللہ کے اس کتاب کو سیکھیں، کیونکہ اللہ کا کتاب، اللہ فرماتا ہے کہ وہ جسے چاہتا ہے، یہ فضل وہ جسے چاہتا ہے اسے عطا کرتا ہے۔ تو یہ کون سے فضل کی بات ہو رہی ہے؟ یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو آخری نبی بنا کر اس کے ساتھ جو کتاب بھیجا، یہ سب سے بڑا فضل ہے۔ اور اللہ چوزز whom he wishes for this فضل، اس فضل کے لیے وہ جسے چاہتا ہے اسے کیا ہے؟ چن لیتا ہے۔ تو اللہ نے اس امت کو اس فضل کے لیے چنا کہ یہ آخری نبی اس امت میں بھیجا جائے، اور ہمیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی امتی بنایا ہے۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی امتی ہونے کے ناطے یہ ہمارا ڈیوٹی ہے کہ ہم اس مشن کو کیا ہے؟ قائم رکھیں۔ وی کیری فارورڈ دا مشن آف رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔
ہم اس قرآن کے علم کو بھی اسی لیے سیکھ رہے ہیں، اور ہم دیکھتے ہیں کہ بہت سارے لوگ ہیں جو اس فضل سے محروم کیے ہیں کہ وہ مسلمان تو ہے لیکن انہوں نے اپنی زندگی میں کبھی قرآن کو پڑھا نہیں. وہ قرآن کے علم سے کیا ہے، دے آر نیگلیکٹفل آف دا علم آف قرآن، آف دا میسج آف قرآن، کہ قرآن کیسی کتاب ہے، قرآن کیا کہتا ہے. دے آر اگنورنٹ آف دس. وہ اس لیے ہے دیٹ بیکاز دے ہیو بین کیپٹ اوے فرام دس گریس. تو اللہ جسے چاہتا ہے اسے ہدایت دیتا ہے. اسے کس چیز کی ہدایت ہے، اور ہدایت کہاں سے ملتی ہے؟ قرآن سے ملتی ہے. اور اللہ اس کے علم سے اور اس کے فضل سے جسے چاہتا ہے اسے یہ عطا کرتا ہے. یہدی من یشاء الی صراط مستقیم. اللہ فرماتا ہے قرآن میں کہ وہ جسے چاہتا ہے اسے کیا ہے، سیدھے راستے کی ہدایت دیتا ہے. اللہ سے دعا کرے کہ ہمیں استقامت دے اس کتاب کو سیکھنے کے لیے، کہ نہ ہم یہ اس کتاب کو ہمارا سیکھنے کا مقصد یہ ہے کہ ہم اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی جو مشن ہے اس مشن کو قائم کرے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ جب اللہ کسی شخص کے لیے کوئی خیر چاہتا ہے، کوئی بھلائی چاہتا ہے، تو پھر اس کو دین کی سمجھ عطا کرتا ہے. When Allah wishes any human being to have any good, He makes them comprehend the deen. تو اللہ سے دعا کرے کہ ہمیں وہ دین کی سمجھ بوجھ عطا کرے. اور دین کی سمجھ بوجھ کہاں سے آئے گی؟ کون سی کتاب پڑھ کے آئے گی؟ دین کی سمجھ بوجھ قرآن کو پڑھ کے آئے گی، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کو پر عمل کر کے آئے گی. اور پھر اللہ سے استقامت کی دعا کرے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم جو کثرت سے دعا کرتے تھے، یا مقلب القلوب ثبت قلبی علی دینک، کہ اللہ ہمیں اس دین پر کیا ہے، ثابت قدم رکھ. اب آگے آیت میں اہل کتاب کی ایک اور کوالٹی بیان کی ہے. وَمِنْ أَهْلِ الْكِتَابِ، اور اہل کتاب میں سے کچھ ایسے ہے، من ان تأمنو، من جو، ان اگر، تأمنو امانت رکھے اس کو، بقنطار ڈھیروں مال، یودیہ ادا کر دے، الیکا آپ کو. ومنہم اور ان سے، من جو، ان تأمنہ اور ان میں سے ہے کچھ ایسے ہے کہ اگر تأمنہ اگر آپ ان کے پاس رکھے، بدینار ایک دینار، لا یؤدیہ کہ وہ ادا نہیں کرے گا، الیکا آپ کو، الا مگر، ما دمت جب تک رہے، علیہ اس پر، قائما. ذالک یہ اس لیے، بانہم کہ وہ کہتے ہیں، قالو انہوں نے کہا، لیس علینا فی الامین، لیس نہیں ہے، علینا ہم پر، فی میں، الامیین ان امیوں پر، سبیل کوئی راہ نہیں ہے. وَيَقُولُونَ عَلَى اللَّهِ اور وہ بولتے ہیں اللہ پر، الکذب جھوٹ، وَهُمْ يَعْلَمُونَ اور وہ جانتے ہیں. اس آیت میں اہل کتاب کی ایک اور کوالٹی بیان کی گئی ہے کہ اہل کتاب میں سے سارے نہیں بلکہ ان میں سے کچھ ایسے ہیں کہ آپ ان کے پاس ڈھیر مال رکھے تو وہ آپ کو لوٹا دیں گے. لیکن کچھ ان میں سے ایسے ہیں کہ آپ ان کو ایک دینار بھی دے تو وہ اس ایک دینار کو وہ آپ کو نہیں لوٹائیں گے. وچ مینس ٹو ایکسٹریمز. ایکسپٹ وہ کب لوٹائیں گے، وہ ایک دینار بھی کب لوٹائیں گے، الا ما دمت علیہ قائما کہ وہ اس وقت تک اس کو نہیں لوٹائیں گے کہ جب تک آپ ان کے اوپر کھڑے نہ ہو جائے، ان کے سر پہ نہ سوا ہو جائے. مطلب بار بار ان کو اس چیز کی، ہم دیکھتے ہیں کہ یہ لوگوں میں ایسا رویہ ہوتا ہے کہ کوئی شخص بہت امانت دار ہوتا ہے کہ ہم اس کے پاس امانتیں جو رکھتے ہیں، پھر وہ امانت کیا ہے، اس کو امانت کو لوٹاتا ہے. لیکن کوئی ایسا ہوتا ہے کہ وہ امانت میں کیا کرتا ہے، خیانت کرتا ہے، بھلے ہی وہ کتنی چھوٹی مقدار میں ہو، ایک دینار میں نہیں، اور وہ اس وقت تک نہیں لوٹاتا ہے کہ جب تک ہم اس کے اوپر کھڑے نہ ہو جائے. اور یہ جو رویہ ہے وہ ایسا عمل کیوں کرتے ہیں، وہ اس لیے نہیں کرتے ہیں یہ عمل کہ وہ جو اہل کتاب میں سے کچھ ہے جو ایک دینار بھی لوٹاتے نہیں ہے سوائے کہ آپ ان کے اوپر کھڑے ہو جائے. یہ عمل اس لیے نہیں کرتے کیونکہ ان کے پاس رقم یا پیسہ نہیں ہے یا پھر وہ بہت غریب ہے، بلکہ ان کا یہ ایک رویہ ہے کہ وہ کہتے ہیں قالو لیس علینا فی الامیین. یہ امی مینز دا نان جوز، جو یہود نہیں ہے ان کو وہ کیا کہتے ہیں، امی ہے. مطلب یہ جو عربز ہے یہ امی ہے. تو لہٰذا
ان کے لیے کوئی مطلب نہیں ہے. اگر ہم ان کے پیسے کو، ان کے مال کو، ان کی امانت کو نہیں لوٹائیں گے تو ہماری پکڑ نہیں ہوگی. ہاں، اگر ہم کسی یہود کے، کسی اہل کتاب کے مال کو نہیں لوٹائیں گے تو پھر ہماری پکڑ ہوگی. یہ ان کا قول ہے. اور یہ کیسا قول ہے ان کا؟ وَيَقُولُونَ عَلَى اللَّهِ الْكَذِبَ، وہ اللہ کے لیے جھوٹ بولتے ہیں. وَهُمْ يَعْلَمُونَ، جبکہ وہ جانتے ہیں. کیا جانتے ہیں؟ وہ جانتے ہیں کہ یہ ان کا عمل، یہ ان کا رویہ، یہ کہنا کہ امیوں کے ساتھ وہ جو چاہے سلوک کر دے ان کی پکڑ نہیں ہوگی، وہ جانتے ہیں کہ یہ جھوٹ ہے. اور وہ جانتے، اس جھوٹ کو جانتے ہوئے اللہ کے لیے وہ جھوٹ باندھتے ہیں. ان کی کردار میں، ان کے کیریکٹر میں جو ویکنس ہے اس کو قرآن یہاں پہ بیان کرتا ہے کہ ان کا جو عمل، ان کا جو رویہ، ان کے کیریکٹرسٹکس قرآن میں ہم بار بار پڑھتے ہیں کہ جو اہل کتاب میں سے ہے ان کی کوالٹیز کو اللہ نے کیا ہے ایکسپوز کیا، ان کے ویلیوز کو اللہ نے ایکسپوز کیا ہے کہ کیسے وہ اپنی باتوں کو گھڑ لیتے تھے اور پھر اس جھوٹ بات کو کیا کہتے تھے، they would attribute that to اللہ، کہ یہ اللہ نے کہا ہے. اور ہم جانتے ہیں کہ قرآن بار بار یہ کہتا ہے کہ کسی چیز کو خود کرنا اپنی مرضی سے اور پھر اس کو یہ کہنا کہ یہ اللہ نے اس چیز کا حکم دیا ہے، یہ سب سے بڑا گناہ ہے. یہ اللہ کے لیے جھوٹ باندھنا ہے. اور یہ صرف اہل کتاب کے لیے نہیں ہے، یہ ہمارے لیے بھی ہے کہ اگر ہم کوئی دین میں کوئی ایسی بات کرتے ہیں اور کوئی ایسی جھوٹ بات کرتے ہیں اور پھر اس کو دین کا لیبل لگاتے ہیں کہ جس کی سند کوئی اللہ نے نازل نہیں کی ہے قرآن میں، تو یہ بہت بڑا اللہ کے لیے جھوٹ ہے. تو دین کے معاملے میں اس بات کا دھیان رکھے کہ وداؤٹ ہیونگ دا پراپر نالج ہم دین کے معاملے میں کسی بات کو بیان نہیں کریں. اب یہاں پہ اہل کتاب کی اس کوالٹی کو اللہ نے کیا ہے بیان کیا ہے، لیکن اس کوالٹی کو بیان کرنے سے پہلے ان کی ایک اچھائی کو بھی بتایا ہے کہ ان میں سارے ویسے نہیں ہے. کچھ ایسے ہے کہ اگر ان کو ڈھیروں ڈھیر مال بھی دیا جائے تو پھر وہ اس امانت میں خیانت نہیں کریں گے اور اس امانت کو آپ کو کیا ہے لوٹا دیں گے. اور اس کی بہترین مثال ہے حضرت عبداللہ بن سلام. وہ یہود کے علماء تھے، وہ مدینہ میں یہود کے گھر میں پیدا ہوئے تھے. اسلام لانے سے پہلے وہ کیا ہے، وہ یہود تھے. اور انہوں نے کیونکہ وہ علماء تھے اور ان کو کتاب کا علم تھا تو وہ جانتے تھے کہ اس آخری نبی کی پہچان کیا ہے. وہ کتاب کا علم رکھتے تھے اور وہ کتاب کا صحیح علم رکھتے تھے. تو کیونکہ ان کی کتاب میں ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے آنے کی پیشن گوئی کی تھی تو وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی انتظار کر رہے تھے، کیونکہ ان کا جو سارا ڈسکرپشن ہے جو آخری نبی آنے والا ہے یہ ان کی کتاب میں موجود تھا، لکھا تھا. اور حضرت عبداللہ بن سلام جو تھے، کیونکہ ان کو کتاب کا علم تھا، وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ساری جو کیریکٹرسٹکس تھے اس کو کیا ہے انہوں نے پڑھا تھا. اور وہ اس بات کا انتظار کر رہے تھے کہ کب یہ نبی یہاں پر ہجرت کر کے آئے گا. اور جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہجرت کر کے مدینہ آتے ہیں تو وہ بالکل انہوں نے کبھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا نہیں تھا، لیکن ان کو ایٹ دا فرسٹ گلانس، ان کو دیکھتے ہی، مطلب ان کو بالکل دیکھتے ہی ایسا پہچان لیا جیسے قرآن خود فرماتا ہے کہ تم ان کو ایسے پہچانو گے، اس نبی کو، یعرفونہم کما یعرفون ابناہم، کہ وہ ان کو ایسا پہچانتے تھے کہ جیسے اپنے بیٹوں کو پہچانتے تھے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھتے ہی انہوں نے پہچان لیا کہ یہ سچی نبی ہے اور یہ وہی نبی ہے کہ جس کا ذکر اس تورات میں دیا تھا، کیونکہ وہ تورات کا علم رکھتے تھے. تو اس آیت کے ذریعے سے اللہ ہمیں یہ بتا رہا ہے کہ اللہ نے ان کو یہ نبوت کا جو منصب تھا، آخری نبی کو ان کے بنی اسرائیل میں بھیجنا تھا اور یہ کتاب کو دے کر بھیجنا تھا، یہ اللہ نے ان کو کیوں نہیں دیا. اس کوالٹی کے ذریعے سے اللہ انہیں بتانا چاہتا ہے کہ ان کے ایک گروہ میں سے جب ان پر 1 دینار کے لیے ان پر بھروسہ نہیں کیا جا سکتا تو پھر کتاب کے معاملے میں انہیں کیسا بھروسہ کیا جا سکتا ہے. ایسے ہے کہ اللہ ان کے اس سوال کا یہاں پر جواب دے رہا ہے ان کی اس کوالٹی کو بیان کر کے کہ وہ ان کو یہ اس بات کا آبجیکشن تھا، اس بات کو وہ ناپسند کرتے تھے کہ یہ آخری نبی ہمارے بیچ کیوں نہیں آیا ہے. تو اللہ جیسے انہیں بتاتا ہے کہ لک ایٹ یور سچویشن، کہ تم کہاں کھڑے ہو، تم اللہ کی کتاب میں تحریف کرتے ہو، تم اللہ کے لیے جھوٹ باندھتے ہو، تم اللہ کے ساتھ شریک کرتے ہو، تم امانت میں خیانت کرتے ہو، تم اللہ کے عہد کو توڑتے ہو
اور پھر تم یہ توقع رکھتے ہو کہ اللہ تمہارے بیچ ایک کہ جو آخری کتاب ہے، آخری نبی ہے، وہ تمہارے بیچ میں بھیجے. جو سارے رسولوں کو بھیجا تھا، جو ساری کتابوں کو بھیجا تھا، ان کے ساتھ کیا معاملہ کیا تھا، ان کے ساتھ کیا رویہ کیا تھا. اس وجہ سے اللہ نے انہیں اب اس منصب سے ہٹا کے کسی اور امت کو اس منصب پہ کھڑا کر دیا تھا. اور اس آیت کے ذریعے سے ان کی کوالٹی کو بیان کی گئی ہے اور ان کو یہ وجہ بتائی گئی ہے کہ وہ منصب ان کو کیوں نہیں ملا، کیونکہ وہ ان کے اندر امانت داری نہیں تھی. صرف چیزوں کی امانت داری نہیں کہ کسی کی امانت لے کے اس کو لوٹانا، بلکہ کتاب کی بھی امانت داری نہیں تھی. اور کتاب کی امانت داری کا مطلب ہے کہ اللہ نے انہیں کتاب دی تھی اور یہ ان کی ڈیوٹی تھی کہ پھر وہ اس کتاب کے ساتھ وہ کیا کرے، اس کتاب کی تعلیمات کو ان کو کیا کرنا تھا، اپنی زندگی میں نافذ کرنا تھا. کیا کیا تھا انہوں نے اس کتاب کی تعلیمات کے ساتھ؟ انہوں نے اللہ کی کتاب کو ہی بدل ڈالا تھا. تو یہ سب سے بڑی خیانت انہوں نے کی تھی اس فضل میں، کہ جو سب سے بڑا فضل ہوتا ہے کہ اللہ کسی کے بیچ نبی اور اس نبی کے ساتھ کتاب بھیجتا ہے، جس میں انہوں نے خیانت کی تھی. اور اللہ کے لیے وہ کیسے جھوٹ باندھتے؟ اللہ کے لیے وہ جھوٹ باندھتے ہیں کہ اللہ نے ہی مطلب ہمیں تورات میں اس بات کا حکم دیا ہے، اس بات کی ہمیں اجازت دی ہے کہ جو امی ہے ہماری پکڑ ان سے نہیں ہوگی، ہم ان کے ساتھ چاہے جو معاملہ کر دے، کیونکہ وہ امی ہے، کیونکہ وہ ہمارے دین سے نہیں ہے، کیونکہ وہ اہل کتاب میں سے نہیں ہے، تو ہماری ان کی پکڑ نہیں ہوگی. یہ جھوٹ تھا جو انہوں نے اللہ کے لیے یہ باندھا تھا کہ انہوں نے کہا تھا کہ تورات میں ایسی چیز لکھا ہے. اللہ قرآن میں کیا ہے؟ کیونکہ انہوں نے اس کتاب میں تحریف کر دی تھی. ہمیں یہ ساری چیزوں کا کیسے پتہ ہوتا اگر اللہ ہمارے یہ قرآن کی حفاظت کا ذمہ خود نہیں لیا ہوتا؟ اللہ قرآن میں بیان کرتا ہے ان کی کوالٹیز کو. اللہ قرآن میں ان کے جو دلوں میں ہے، ان کے نفاق کو جو ہے، ان کی کرتوت، ان کے عمل، ساری چیزوں کو اللہ قرآن میں کھول کھول کر بیان کیا ہے کہ یہ کیا ہے، یہ جھوٹ ہے جو اللہ کے لیے باندھتے ہیں. اور یہ بھی کہ وَهُمْ يَعْلَمُونَ، وہ جانتے ہیں لیکن اس کے باوجود اس جھوٹ کو پھیلاتے ہیں. اب یہ نہ سوچے کہ یہ آیتیں جو ہے یہ صرف بنی اسرائیل کے لیے ہے. کیا ہمارا رویہ بھی ایسا نہیں ہے؟ کیا ہم بھی یہ ایسا عمل نہیں کرتے ہیں کہ ہم یہ سوچتے ہیں کہ اگر کوئی شخص مسلمان نہیں ہے تو ہم اس کو دھوکہ دے سکتے ہیں، ہم اس سے جھوٹ بول سکتے ہیں، ہم اس کی کوئی چیز کو چرا سکتے ہیں، ہم جو چاہے عمل کر سکتے ہیں، کیونکہ وہ تو کیا ہے، وہ کافر ہے، وہ تو جہنمی ہے، تو ہم جو چاہے اس سے کر سکتے ہیں. یہ عمل کس کا تھا؟ یہ رویہ کس کا تھا؟ یہ تو بنی اسرائیل کا رویہ تھا، ان یہود کا رویہ تھا کہ ہم جو امی ہے ان کے ساتھ جو چاہے معاملہ کر لے، ہماری پکڑ نہیں ہوگی. اللہ قرآن میں فرماتا ہے کہ یہ تو جھوٹ کہتے ہیں اللہ کے لیے. جو حسن سلوک اور اچھا معاملہ، گڈ نیچر، یہ کیا صرف ہم ایک مسلمان اور دوسرے مسلمان کے ساتھ کریں؟ نہیں، یہ گڈ نیچر اور امانت داری اور اچھے اخلاق جو ہے وہ مسلمان غیر مسلمان سب کے ساتھ کرے. یہ ایک بہت اہم کوالٹی ہے. امانت داری جو ہے وہ از اے ویری امپورٹنٹ کوالٹی. اور ہم جب سیرت پڑھتے ہیں، ہم جب سیرت کا مطالعہ کرتے ہیں تو ہم دیکھتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا جو اہم چیز جس کوالٹی سے آپ کو ڈسکرائب کیا گیا ہے کہ وہ کیسے تھے، وہ امانت دار تھے. اور وہ امانت دار، ٹرسٹ وردی، آنیسٹ، جینرس، یہ صرف کیا ہے، نبوت کے بعد نہیں تھے. یہ سارے جو کیریکٹر، جو حسن و اخلاق جو تھے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے، وہ نبوت سے پہلے بھی آپ کے اندر تھے. ایسا نہیں تھا کہ اسلام میں آنے کے بعد اور نبوت ملنے کے بعد آپ کے یہ ساری کوالٹیز جو تھے وہ زیادہ بڑھ گئے تھے اور اسلام کے بعد ہی یہ ساری کوالٹیز ڈیولپ ہوئے. نہیں، یہ ساری کوالٹیز نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اندر نبوت سے پہلے بھی موجود تھے. اور ان کی اہم کوالٹی تھی کہ وہ امانت دار تھے. اور کیسے امانت دار تھے، کیسے ٹرسٹ وردی تھے کہ جو کفار تھے انہوں نے یہ ٹائٹل دیا تھا آپ کو کہ اپنی ساری امانتیں، اپنا سارا مال، اپنا سارا روپیہ، سونا، وہ سب کس کے پاس رکھتے تھے؟ امانت نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس رکھا کرتے تھے. اور جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو نبوت ملی اور آپ نے جب اس کا اعلان کیا تو وہ اس نبوت کا انکار کرتے تھے.
اس بات کا انکار نہیں کرتے تھے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم امانت دار نہیں ہے. اور جب مسلمانوں پہ جو ظلم و ستم بھی ہوا تھا اور جو نبوت کا جو پہلا دور تھا, the first 3 years of persecution, مسلمانوں کو کیا ہے بوائیکاٹ کیا گیا تھا, جس کی وجہ سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اور مسلمان جو تھے they had to leave مکہ and they were living on the outskirts of مکہ. اور وہاں پہ اس 3 سال کے بوائیکاٹ میں وہ کیا کرتے تھے, ان کے پاس امانتیں تھیں, کیونکہ نبوت سے پہلے بھی لوگ ان کو امانت دار مانتے تھے, اپنی ساری امانتیں آپ کے پاس رکھا کرتے تھے. اور پھر جب یہ بوائیکاٹ ہوا, جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو نبوت ملی, انہوں نے اس نبوت کا انکار کیا اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو کیا ہے مجبور کر دیا تھا کہ پھر وہ مکہ چھوڑ کر وہ جائے باہر. اور جب وہ مسلمانوں کے ساتھ when they were living on the outskirts of مکہ, تو سیرت یہ بتاتی ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور جو مسلمان تھے وہ اپنا جو گزارا 3 سال تک وہ پتے کھا کر بھی کرتے تھے. مطلب اس قدر سخت ان کے اوپر کیا ہے آزمائش آئی تھی. اور پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کیا ہے وہ کبھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی جو امانت ان کے پاس رکھی گئی تھی کفار کی, اس میں سے کوئی خیانت نہیں کی تھی. یہ تو ان کے لیے مشکل دور تھا, کیا تھوڑا سا اس میں سے روپیہ, تھوڑا سا مال مسلمانوں کے لیے نہیں استعمال کر سکتے تھے؟ لیکن آپ نے ایسا نہیں کیا. نہ صرف آپ نے یہ عمل نہیں کیا, بلکہ جو کفار تھے وہ جانتے تھے کہ یہ نبی جو ہے, یہ شخص جو ہے, یہ ہمارے مال میں کوئی خیانت نہیں کرے گا, چاہے ان کے اوپر کتنی سختی یا کتنی مصیبت آئے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان کے پاس آتے, کفار کے پاس, اور کہتے کہ یہ لو تمہاری امانت, جو امانت تم نے میرے پاس رکھی تھی, تم مجھے جھوٹا کہتے ہو نعوذ باللہ, اور یہ کہتے ہو کہ میں اللہ کا رسول نہیں ہوں, تو which means you don't believe in me, تم یہ سوچتے ہو کہ میں جھوٹا ہوں, تو پھر تم میرے پاس یہ امانتیں کیوں رکھتے ہو؟ تو انہوں نے کہا کہ نہیں, یہ امانت ہم آپ سے نہیں لیں گے, یہ امانت تو ہم آپ کے پاس ہی رکھیں گے, کیونکہ آپ سے زیادہ امانت دار شخص کوئی نہیں ہے. دنیا کے معاملے میں آپ سے زیادہ کوئی امانت دار نہیں ہے. ہم تو صرف اس بات پہ یقین نہیں کرتے ہیں کہ آپ کے اوپر آسمان سے وحی آتی ہے. یہ تھا ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا جو ٹائٹل انہوں نے دیا تھا کہ وہ کتنے امانت دار تھے. اور جب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جب ہجرت کر کے جب مدینہ جا رہے تھے, مطلب یہ امانت آپ کے پاس کتنی تھی, کتنے عرصہ تک تھی, فار ہاؤ لانگ اے پیریڈ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ان کی امانتیں رکھی تھی کہ not once did they believe, not once did they think کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کبھی اس میں خیانت کریں گے اور یہ سارا یہ مال, یہ ساری امانت لے کر بھاگ جائیں گے. کہ جب ہجرت کا موقع آتا ہے تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم حضرت علی رضی اللہ عنہ کو اپنے بستر پر لٹاتے ہیں, اور پھر وہ سارا جو کفار کا جو امانت, جو مال آپ کے پاس رکھی گئی تھی, اس کو جس ٹرائب کا, جس شخص کا, جس فیملی کا, جس قبیلے کا تھا, اس کے ہر مال کو اور اس کی ہر امانت کو آپ نے کیا ہے کہا تھا کہ وہ اس کو لوٹا دے, کہ جب میں ہجرت کر کے چلا جاؤں گا تو پھر یہ چیز, یہ امانت یہ فلاں شخص کی ہے, یہ فلاں فیملی کی, یہ فلاں قبیلے کی ہے, اس کو لوٹا دینا. یہ ہے ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا کیریکٹر اور کردار امانت دار میں. تو امانت داری صرف چیزوں میں نہیں ہوتی ہے, امانت داری چیزوں میں بھی ہوتی ہے, اور امانت داری اس منصب میں بھی ہوتی ہے کہ اللہ نے ہمیں کس چیز کی امانت داری دی ہے. He has given us the amana of this Quran. یہ وہ قرآن ہے, یہ وہ کلام ہے کہ جو اللہ قرآن میں ہی فرماتا ہے کہ اللہ نے اس قرآن کی امانت داری کس کو دینے کا فیصلہ کیا تھا؟ پہاڑوں کو. لو انزلناہ ھذا القرآن علی جبل لرأیتہ خاشعا متصدعا من خشیۃ اللہ, کہ اگر اللہ پہاڑوں کو یہ امانت داری دیتا تھا تو تم وہ دیکھتے تھے کہ وہ پہاڑ اللہ کی خشیہ سے وہ ریزہ ریزہ ہو جاتا تھا. سو کتنی اہم چیز ہے, کتنی اہم ذمہ داری, امانت داری جو ہے کتاب کی, اس کو اللہ نے اس مسلمان امت کو دیا ہے. کیونکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم تو آخری نبی تھے, آپ کے بعد اس کتاب کی جو امانت داری ہے, اس کی ٹرسٹ وردینس, اس کو کس کے ذمہ دیا ہے؟ ہمارے ذمہ دیا ہے. اور کتاب کی امانت داری کا مطلب ہے کہ اس کتاب کی تعلیمات پر عمل کرنا. کتاب کی تعلیمات پر ہم عمل کب کریں گے؟ کہ جب ہم اس کتاب کی تعلیمات کو سیکھیں گے. اور تعلیمات کو صرف اس لیے نہیں سیکھیں گے کہ فار سم انفارمیشن,
بلکہ تعلیمات کو بھی اس کو اس لیے لیا جاتا ہے تاکہ ہم اس پہ عمل کریں اور اس کو اپنی زندگی میں نافذ کریں. اور پھر اس عمل اور وہ جو عمل ہے، جو تعلیمات ہے، وہ صرف کچھ تعلیمات ہے، کچھ عمل ہے کہ جو ہمیں سوٹ ہوتا ہے، جو ہمیں پسند آتا ہے، جو ہمارے انٹلیکٹ کو اپیل ہوتا ہے، جو ہماری مرضی کے مطابق ہوتا ہے، جس میں ہمیں کوئی مشکل نہیں ہوتی ہے. اور جو چیزیں ہمیں مشکل لگتی ہے پھر ہم ان چیزوں کو نہیں فالو کرتے، ان چیزوں کو اپنی لائف میں امپلیمنٹ نہیں کرتے. اللہ نے کیا فرمایا تھا کچھ آیتوں پہلے کہ اسلام میں داخل ہو کیسا؟ پورا پورا. کہ اسلام میں داخل ہو، اسلام میں پورے داخل ہونا، اس کی ساری تمام تعلیمات پہ، اور جو کچھ بھی اللہ نے جو نازل کیا ہے اس کتاب میں، جو ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پہ جو کو بتایا جو طریقہ، ان ساری چیزوں کو اپنی زندگی میں اپلائی کرنا، یہ ساری چیزیں ہے امانت داری ادا کرنا. لیکن کتنی افسوس کی بات ہے کہ لوگ آج مسلمانوں کو امانت دار نہیں سمجھتے، جبکہ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اہم تعلیمات میں سے یہ تھا کہ وہ امانت دار شخص تھے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات پر عمل کرنا، کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سکھایا کہ ایک مسلمان ہے وہ کسی کو کیا ہے، وہ کسی کو دھوکہ نہیں دیتا ہے. یہ صرف مسلمانوں کے لیے نہیں ہے، مسلمان ہو یا غیر مسلم ہو، کسی کو دھوکہ نہیں دیتا ہے، اس کو تکلیف نہیں پہنچاتا ہے، اس کے لیے کوئی برا نہیں سوچتا ہے. مسلمانوں کے ساتھ اچھا سلوک کرنا اور غیر مسلمین کے ساتھ برا سلوک کرنا، یہ ہمارا دین ہمیں نہیں سکھاتا ہے. حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہ روایت کرتے ہیں کہ کچھ مشرکین جو تھے وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس وہ آتے ہیں اور وہ کہتے ہیں کہ انہوں نے بہت سے کیا ہے برائی کی ہے، انہوں نے بہت سے لوگوں کا قتل کیا ہے، زنا کیا ہے. اور وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے کہتے ہیں کہ آپ جو کچھ جس دین کی طرف اور جس بات کی طرف ہمیں بلا رہے ہیں وہ سب بھلی معلوم ہوتی ہے، وہ اچھی معلوم ہوتی ہے، لیکن کیا آپ ہمیں یہ بتا سکتے ہیں کہ ہم نے جو عمل کیا ہے ہمارے ماضی میں، تو وہ اسلام کو ایکسیپٹ کرنے کے بعد ہمارے کیا وہ عمل دھل جائیں گے؟ کیا ہمارے جو گناہ ہے وہ معاف ہو جائیں گے؟ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو کیا ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو یہ آیت بتائی کہ اللہ قرآن میں فرماتا ہے کہ جو شخص اللہ کے سوا کسی اور کی عبادت کرتا ہے اور تو اس کو کیا ہے، وہ شخص کیا ہے، جہنمی ہے. اور کسی شخص نے اگر کسی نفس کا کیا ہے قتل کیا ہے وداؤٹ اینی ریزن، تو اس کی سزا بھی اس کو بھگتنی ہوگی. لیکن آپ نے یہ کہا کہ اللہ جو ہے، اگر وہ شخص جو ہے اللہ سے رجوع کرتا ہے، اللہ سے مغفرت طلب کرتا ہے، اللہ سے توبہ کرتا ہے، تو پھر اللہ اس کی جو ساری برائی ہے ان ساری برائیوں کو بھی اللہ کیا کرتا ہے، حسنات میں بدل دیتا ہے. ان اللہ غفور الرحیم. تو ہمارے لیے یہ چیز بہت اہم ہے کہ ہم سے جو بھی ہماری غلطیاں، جو بھی ہمارے گناہ خامی ہوتے ہیں، ہم اللہ سے کیا ہے رجوع کر رہے، اللہ کی مغفرت کو طلب کرے. کوئی ایسی بات دین کے معاملے میں نہ کہے کہ جس کا ہمیں علم نہیں ہے. وہ بات کہنا اللہ کے لیے کیا ہوگا، جھوٹ ہوگا. اپنے اخلاق کو درست کرے، جو اپنے اندر امانت داری کو پیدا کرے، اور جو فضل اللہ نے ہمیں دیا ہے، اور سب سے بڑا فضل اللہ نے کیا دیا ہے کہ ہمیں یہ کتاب دی ہے اور ہمیں ان لوگوں سے چن لیا ہے کہ جو اس کتاب کا علم سیکھ رہے ہیں. تو اللہ نے کیونکہ یہ فضل ہمیں دیا ہے، ہم اس کتاب کا علم سیکھ رہے، تو پھر اس امانت داری کو بھی نبھانا ہے. اللہ سے دعا ہے کہ وہ ہمیں اس کتاب کی تعلیمات کو سیکھنے، اس پہ عمل کرنے کی توفیق عطا کرے. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین. ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم. والصلاة والسلام على اشرف الانبياء والمرسلين وصحبه اجمعين برحمتك يا ارحم الراحمين. سبحانك اللهم وبحمدك نشهد ان لا اله الا انت نستغفرك ونتوب اليك. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.